آج کا ٹاپک ہے لیبیا کی کنڈیشن جون 2020 میں۔ معمر قذافی صاحب کو اقتدار سے گرے ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں۔ 2012 کے الیکشن ہوا اور اس میں پیپلز کانگریس نے اقتدار سنبھالا تھا، تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ جمہوریت کے طرز پر لیبیا کو دوبارہ سیٹ کرے، لیکن یہ کام ابھی اس نے شروع ہی کیا تھا کہ 2014 کے اندر اس کی مدت یعنی 18 مہینے کی ختم ہو گئی۔ تو 18 مہینے کی مدت ختم ہونے کے بعد کیا ہوا کہ الیکشن کرائے گئے تو ایک نئی پارلیمنٹ بن گئی، لیکن جو نئی پارلیمنٹ کے اندر پرانے لوگ منتخب نہیں ہوئے تھے وہ بغاوت پہ اترے، انکار کر دیا نئی پارلیمنٹ کو ماننے سے، اور نئی پارلیمنٹ والوں نے پرانی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو کیا ہوا کہ مشرقی لیبیا اور جنوبی لیبیا، جس میں برقہ اور فیضان کا ایریا آتا ہے اور وسیع صحرا ہے اور اس میں ہی زیادہ تر تیل ہے، یہ نئی کانگریس نے اس کا کنٹرول سنبھال لیا، جبکہ وہ لوگ جو پرانی کانگریس میں تھے 2012 کی پارلیمنٹ کے اندر تھے اس کے اندر منتخب ہوئے، لیکن وہ 2014 والی کے اندر منتخب نہیں ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ لیبیا کا جو دارالحکومت طرابلس ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنا قبضہ ڈکلیئر کر لیا، اور یہ وہ والی حکومت ہے جس کو یونائٹڈ نیشنز تسلیم کرتا ہے۔ تو اس کو تسلیم کرنے والوں میں امریکہ، فرانس، اٹلی وغیرہ یہ سب شامل ہیں، یہ ساری دنیا ہی شامل تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے کہ جو نئی کانگریس جو منتخب ہوئی تھی پارلیمنٹ، اس کا ہولڈ لیبیا کے زیادہ بڑے علاقے پہ ہے اور اس کے پاس زیادہ تیل کے کنویں ہیں۔ اس لیے یہ ہوا کہ اگرچہ امریکہ اور فرانس جیسے ملک وہ طرابلس کی حکومت کو مانتے ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی منظور شدہ، لیکن اصل میں وہ سپورٹ نئی پارلیمنٹ کو، اور ان کا جو آرمی چیف ہے وہ فیلڈ مارشل خلیفہ حفتار ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ خلیفہ حفتار کون ہے؟ خلیفہ حفتار نے معمر قذافی کے ساتھ مل کے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا۔ 20 سال اقتدار میں رہنے کے بعد اس کی اور قذافی کی آپس میں انبن ہو گئی تھی، اور پھر یہ بندہ بھاگ کے امریکہ چلا گیا تھا، وہاں یہ CIA کے لیے کام کرتا رہا تھا، اور اس کے بعد 20 سال بعد جب 2010 میں قذافی کے خلاف مظاہرے شروع کروائے نیٹو نے، تو یہی خلیفہ حفتار صاحب اترے تھے اور انہوں نے تمام فوجیوں کو ٹرین کیا تھا جو کہ قذافی مخالف تھے، اور انہوں نے قذافی کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب قذافی حکومت گر گئی تو یہ اتنے اہم نہیں تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اہم ہو گئے جب انہوں نے کیا کیا کہ اپنی تمام تر فورسز جو سی ہیں نئی پارلیمنٹ کے ساتھ منسلک کر لیں۔ GNA ہے، گورنمنٹ آف نیشنل اکارڈ، جو کہ اقوام متحدہ سے منظور شدہ ہے اور پرانی پارلیمنٹ ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بار بار ڈیٹیل بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کو کنفیوز نہ کر دیں۔ تو اس کے جو وزیر اعظم ہیں وہ سراج صاحب ہیں۔ سراج صاحب کا قبضہ طرابلس کے اوپر ہے اور ان کی حکومت کو آج کل کوئی نہیں مان رہا سوائے اٹلی کے۔ اور حفتار صاحب جو لیبیا کے بڑے حصے مشرقی اور جنوبی لیبیا ہے جس میں تقریباً 80% تیل کے کنویں آتے ہیں، اس پہ وہ پہلے سے قابض ہیں۔ اس کے علاقے کے اندر فرانس نے کنوؤں کے زیادہ تر معاہدے لے لیے ہیں۔ آپ نے ایک کمپنی کا نام سنا ہوگا، ٹوٹل، اس کے پاکستان میں بھی پیٹرول پمپ ہے، یہ وہی ٹوٹل ہے، اور یہ فرینچ حکومت کی منظور شدہ ہے، اور خلیفہ حفتار صاحب کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے فرانس کو سستا تیل ملتا ہے وسیع پیمانے پہ۔ خلیفہ حفتار کے کیمپ میں اور کون کون ہے ان کو سپورٹ کرنے والا؟ اس کے اندر فرانس، روس، مصر، سعودیہ خاص طور پہ نمایاں ہے۔ امریکہ جو ہے وہ زبانی طور پہ ان کو سپورٹ کرتا ہے لیکن امداد ویسے نہیں دیتا ہے۔ دوسری طرف جو گورنمنٹ آف نیشنل اکارڈ ہے، جو طرابلس بیسڈ گورنمنٹ ہے، اس کا سپورٹر اٹلی ہے اور ترکی ہے۔ اب ترکی کیوں ہے؟ ترکی کو بھی تیل کے کنویں چاہیے تھے، لیکن سراج کی طرابلس حکومت کے پاس تیل کے کنویں نہیں تھے، ان کے پاس وہ سمندر تھے طرابلس کے سامنے جن کے اندر تیل کے وسیع ذخیرے پائے جاتے ہیں، تو انہوں نے ترکی کے ساتھ معاہدہ کر لیا، تو ان سمندری تیل کے کنووں سے ترکی تیل نکال کر لے کے جا سکتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس نے وعدہ کیا کہ وہ طرابلس حکومت کی مدد کرے گا۔ تو خلیفہ حفتار صاحب جو پچھلے تقریباً 2 سال سے تیاری کر رہے تھے طرابلس پہ قبضہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے لیبیا کا، اور آپ کا ملک کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول تب تک نہیں مانا جاتا جب تک کہ آپ کے پاس دارالحکومت نہ ہو۔ تو پھر کیا ہوا کہ ترکی نے جو ان سے اپنی فوجیں اتار دیں اس معاہدے کے بعد، اب ترکی اپنے ساتھ وسیع پیمانے کے اوپر ڈرونز بھی لے کر آیا۔ خلیفہ حفتار کے پاس کافی بڑے سائز کے اندر اور بڑی اچھی ٹرینڈ ملیشیا تھی جو کہ مصریوں نے بھی ٹرینڈ کرنے میں بڑی ان کو مدد کی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی 3-4 میگ بھی تھے۔ یہاں طرابلس کے جنوب میں طرابلس پہ حملہ کرنے کے لیے صرف ایک ایئر فیلڈ ہے، اس کا نام الفاتیہ ہے۔ یہاں سے خلیفہ حفتار صاحب نے اپنے جہاز اڑائے اور زمین کے راستے بھرپور تیاری کے بعد حملہ کیا طرابلس کے اوپر۔ لیکن ترکی نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر بہت زیادہ ترقی کی ہے ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر، اور یہ ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر دنیا کے بڑے بڑے ایڈوانس ملکوں کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔
यहाँ तक कि ये अमेरिका और चीन की टक्कर का ड्रोन तैयार कर रहा है। तुर्की ने इन ड्रोन्स को डिप्लॉय करने का एक नया तरीका निकाला। उसने क्या किया कि 20 के करीब ड्रोन एक वक्त में यकदम किसी एक साइड पे हमला कर देता, जिसकी वजह से आनन फानन दुश्मन को वो नीस्तो नाबूद कर देते थे। इनका ये गुर बड़ा कामयाब गया और खलीफा हफ्तार की फौजों को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा। और ये नुकसान इस कदर शदीद था कि खलीफा हफ्तार को ना सिर्फ अपना हमला तुराबलस के ऊपर रोकना पड़ा, बल्कि उस तमाम एरिए को जो तुराबलस के गिरदो नवाह में था उसको भी छोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि मगरबी लिबिया के अंदर वाहिद एयरफील्ड अलवातिया को भी छोड़ना पड़ा। और अलवातिया को छोड़ने का मतलब यह है कि अब वो अपनी ज़्यादातर फौजें मगरबी हिस्से से निकाल के मशरक़ी की तरफ या जनूब की तरफ ले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था और तुर्की बहुत बड़े पैमाने पे कामयाब हुआ है। इसके अंदर मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताता चलूँ कि तुर्की के जो सदर है रजब तैयब अर्दगान, उनका दामाद वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट जीनियस माना जाता है और उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है इन ड्रोन तैयारों की तैयारी में, और उसका फ़ायदा तुर्की को बहुत ज़्यादा हुआ है। और अब क्या फ्यूचर है लिबिया का? पहले भी लिबिया में ये बात कही जाती रही है कि फ़ौजी हल तलाश करने के बजाय सियासी हल तलाश किया जाए और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। लेकिन खलीफा हफ्तार ये बात मानने पर तैयार ना थे। उनका ख्याल था कि तुराबलस के ऊपर कब्ज़ा किया जा सकता है। लेकिन अब जब वो बुरी तरह नाकाम हो गए हैं, वो लिबिया को मुत्तहिद रखना चाहते हैं, तो उन्हें सियासी मेज़ पर आना होगा। तो खलीफा हफ्तार साहब तो सियासी मेज़ पर आने पर तैयार नहीं हो रहे, वो अभी को फ़ौजी सोल्यूशन चाहते हैं जो कि निकलने से रहा, क्योंकि वो अपनी काफ़ी हद तक अपना असला और अपनी ताकत खो चुके हैं। तो इसके सबसे बड़े सपोर्टर मिस्र, कतर और रूस। क्या पता खलीफा हफ्तार को हटा के इसकी जगह कोई नया जर्नल लगाएं जो इनके मफादात के मुताबिक बेंड हो और सियासी हल तलाश करे और इनकी मर्ज़ी का लिबिया इनको हासिल हो सके। इसके बारे में मज़ीद मालूमात हम आइंदा ही जान सकेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और ये भी बात हुई है कि जहाँ तुर्की की कामयाबी ने काफ़ी हद तक दुनिया को हैरान किया है, वहाँ पे ये भी डर पाया जाने लगा है कि तुराबलस हुकूमत जो सी है वो बाकी लिबिया पर कब्ज़ा करने का ना सोचने लग जाए। तो और ज़ाहिर है उसका सबसे बड़ा सपोर्टर तुर्की है। तो ऐसे सूरत में एक ताज़ा खबर है कि तकरीबन एक दिन पहले ही मिस्र के डिक्टेटर अब्दुल फताह अल सीसी ने यह खबरदार किया है कि अगर तुर्की ने मशरक़ी लिबिया की तरफ रुख किया अपनी फ़ौजों को या कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो ऐसी सूरत में मिस्र के सदर अपनी तमाम मिस्री फ़ौज लेके लिबिया के अंदर दाखिल हो जाएंगे और बड़ी खूनरेज़ जंग की धमकी दी है। हालात बड़े ख़राब होने के चांस हैं। तो उम्मीद है ऐसा नहीं होगा और ये लोग लिबिया को ऐसी जंगो जदल से बचाएंगे। अब आगे वक्त ही बताएगा कि लिबिया की किस्मत का फ़ैसला क्या होगा। आज के लिए इतना ही, मज़ीद के लिए देखते रहिए। अगर आपको ये काम पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।